ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں حاصل وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر مالک قدوس نے خود ہی فرما دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر سلامتی والا امر لے کے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک جاری ہے۔ اس مہینے کے آخری اشرا میں یہ رات تقریباً 5 مرتبہ آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 5 مرتبہ آتی ہے۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ یہ 5 باتیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو ان راتوں میں، اور آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اعتکاف والوں کے لیے اس میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل اعتکاف بیٹھنے والوں کے 11 مہینے مسجد میں نظر بھی نہیں آتے، یہ علیحدہ آپشن ہے۔ بات توجہ کی ہوتی ہے، فکر کی ہوتی ہے۔ یہ جو دن ہے، یہ جو راتیں ہیں، یہ تو اس کا احسان ہے۔ بدقسمت ہے وہ آدمی جو ان ایام میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے مواقع بھی تو عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کے ڈبو بھی تو لگا رکھے ہیں نا، تو بات توجہ کی ہے۔ فکر اگر انسان کو لاحق ہو جائے کسی کام میں تو اس کی طرف اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ایسے تو پھر نبی کریم کا فرمان ہے، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں، بہت سارے رات کو جاگنے والوں کو سوائے جگراتا نکالنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ کا عدل فیصلہ ہے۔ یہ تو بڑی مستند حدیث ہے، اور ہر بات سال آپ سماعت بھی فرماتے ہیں۔ نبی کریم جب منبر پہ قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری پہ قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جبرائیل آمین کہتے دعا کرتا تھا، میں آمین کہتا۔ اس نے کہا جس نے والدین کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل
حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو گیا، میں نے آمین کہہ دیا۔ ابراہیم نے کہا جس نے آپ کا نام سنا اور درود نہ پڑا وہ ہلاک ہو گیا، میں نے کہا آمین۔ ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک ہو گیا، میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ان کے لیے جن کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، ورنہ ایسے ہی تو تقریب رات مسجدوں میں بیٹھ کے دبے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے رات کو عبادت کے لیے آتے ہیں، دوسرے کونے میں گپ لگا کے دوسرے سویا ہوا ہے رات کو بس رات گزار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کا مذاق ہے۔ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، میں نے عرض کیا نا میں آپ کی تعلیمات کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا امیر المومنین مہینہ کون سا اچھا ہے؟ دوسرا سوال عمل کون سا اچھا ہے؟ تیسرا سوال دن کون سا اچھا ہے؟ پہلا مہینہ کون سا اچھا ہے؟ عمل کون سا اچھا ہے؟ دن کون سا اچھا ہے؟ میں گمان کرتا ہوں آپ کے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ مہینہ رمضان کا اچھا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے۔ حضرت علی نے یہ جواب نہیں دیا، آپ سے پوچھا گیا مہینہ کون سا اچھا ہے؟ مہینہ تو رمضان ہی کا اچھا ہے کہ عبادت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہینہ وہی اچھا ہے جس میں تو توبہ کرتا رہے، جس مہینے میں تو توبہ کرتا رہے، اپنے رب کو راضی کرتا رہے، مہینہ وہی اچھا ہے۔ وہ رہا تو اچھا رمضانی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے غفلت انسان کو، میں زیادہ ایک بزرگ کے ماشاء اللہ سے داڑھی اور سیاہ امامہ شریف پہنتے سر وقت اللہ اللہ کرتے، ایک صاحب ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو جانتے ہیں یہ 12 سال مکہ اور مدینہ میں رہے، تو میں نے ان سے بات کی ماشاء اللہ خوش قسمت رہی، وہاں کیا ہوتا ہے جس طرح کلچر ہوتی ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 سال وہاں پہ رہا ہوں، میری انہی 2 شہروں کے اندر ڈیوٹی ہوتی تھی، تو کہتا ہے مجھے شاذ و نادر کو یاد ہو کہ میں نے ایک نماز پڑھی ہوا، میری بات نہیں سمجھ آ رہی۔ 12 سالوں میں میں نے مکہ اور مدینہ میں کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ شاذ و نادر 1-2 نمازیں پڑھی، میرا دماغ کر گیا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے نا، اللہ جس کو عطا کر دے۔ تو میں نے فوراً میرے دماغ میں سوال آیا، جیسے آپ کے دماغ میں سوال آیا مہینہ کون سا اچھا ہے، آپ نے بولا رمضان ہے، تو ایسا ہی تو میرے دماغ میں بھی یہ سوال آیا حضرت کہ آپ کا حلیہ میرا ایسا کیا، ماشاء اللہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے، داڑھی بندھی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا، آپ کے
کے حلقہ درس لگا تھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، بس انہوں نے چند باتیں کی، ان کی باتیں میرے اوپر اثر کر گئی اور میری زندگی بدل گئی۔ کہتے ہیں نا بندہ بندے کا دارو ہے، سمجھا رہی ہے نا میری بات؟ تو جب اللہ دلوں کو پھیر دے تو میں نے کہا جی آپ کہتے اب تو میں جاتا ہوں اور وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے نبی پاک نے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ ان سستیوں سے، دین سے غفلتوں سے، دین کی لاپرواہیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا علاج ہے، اگر سمجھ ہے تو پھر توبہ و استغفار کی کثرت کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رزق کو کھولتا ہے، اللہ غیبی مدد کرتا ہے، اللہ اولاد سے مدد کرتا ہے، اولاد فرما بردار رہتی ہے، تابعدار رہتی ہے۔ توبہ و استغفار کا یہ فائدہ ہے، ہمیں تو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا مہینہ وہی اچھا ہے جس میں تو توبہ کرے اور تیری توبہ پہ تیرا رب راضی رہے، بس وہ مہینہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ عمل کون سا اچھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمل وہی اچھا ہے جس کو تیرا رب قبول کر لے۔ جس کو تیرا رب قبول کر لے، یہ بھی عمل ہے، روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، اور اس کے اندر درد نہ ہو، رب کا خوف نہ ہو۔ تو بہت سارے روزہ دار یا بہت سارے رات کو جاگنے والے کچھ نہ حاصل کریں تو اس عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ حضرت علی کے قول کی روشنی میں مزہ تبھی آئے گا، عمل وہی اچھا ہے جس کو رب قبول کر لے، بس وہ عمل اچھا۔ تیسرا سوال، دن کون سا اچھا ہے؟ دن کون سا اچھا ہے؟ دن وہی اچھا ہے جس دن تو دنیا کو رخصت کر رہا ہو اور تو حالت ایمانی میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت آئے تو بے دین نہ مرے، ایمان کی حالت میں مرے، کلمہ پڑھ کے مرے۔ اور جن لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، قسم اللہ کی وہی ایسے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کو بھی بتایا، ایک جنازہ میں نے پڑھایا ہے پچھلے اتوار میں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس بابے کا ذکر بھی کیا تھا ادھر بیان میں بھی، 6 مہینے ابھی نہیں گزرے۔ حاجی اسلم نام ہے ان کا، دعائے مغفرت بھی کریں گے درجات کی بلندی کے لیے۔ 100 سال بابے کی عمر تھی اور 5 سپارے روزانہ پڑھتے تھے۔ 100 سال عمر تھی، 5 سپارے روزانہ پڑھتے تھے۔ 100 سال عمر تھی، 5 سپارے روزانہ پڑھتے تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہونے لگا، صبح کے وقت گھر والے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں پتا بھی موت والا فرشتہ آ رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جی ہمارا وقت برابر ہو گیا ہے، میرے بچوں کلمہ پڑھو، کلمے کا ورد کرو، اور میں نے تمہیں معاف کیا تم مجھے معاف کرو۔ خود کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہیں پہ پیچھے قرآن کو نہیں ساتھ چھوڑتا، بندہ قرآن کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج ہم ذلت و خواری پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں، اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو پڑھتے ہیں وہ رب بھی نہیں سمجھتا کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ نا، میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اردو میں تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں جو شروع کر دوں پشتو کو تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ ہم کلام اللہ کو جیسا اس کا حق ایسے نہیں پڑھتے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، یہ آنے والی راتوں کو کوئی معمولی نہ سمجھو، ان راتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
سبحان اللہ. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا رات ہے؟ کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. اور نبی کہہ رہے ہیں تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. یہ نہیں ہے کہ ہر سال 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہے. ہم نے تو جان چھڑانی ہوتی ہے نا، قدر نہیں ہے دین. بس 27ویں رات کو سب نے مولوی صاحب کو بھی دعوت دینی ہے، افطاری ہمارے طرف کریں. ایک زنانی کتنے خامن چڑھے بھگتا ہے بیچاری، پورا مہینہ پیچھے پڑا ہوتا ہے. دوستوں کو تو 27ویں کی رات کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. بابا جہاں پہ 27ویں کی رات کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، 21ویں رات جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 27ویں رات ہے، اللہ کے نبی نے کہا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو محنت و مشقت کر کے تلاش کرو. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور اس قوم کو اللہ یہ ہدایت دے. آمین بھی نہیں. آپ کو کیا ضرورت جو نہیں ہے ہدایت، کوئی ضرورت نہیں آپ کہنے کی. اس قوم کو اللہ ہی ہدایت دے. آمین. اور تمہیں نہ دے مجھے تو دے گا. یہ تو وقت تو کہہ دو نہیں. مولویوں کے بارے میں تو ہم نے کہہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے. وہ مجھے اللہ ہدایت دے دے. آمین. نہ کہنا بھائی کون سے میں نے آپ کا نقصان کیا ہوا ہے. وہ دعا بھی نہیں دے سکتے. اللہ مجھے ہدایت دے. آمین. پچھلے میرے ساتھ مخالف ہو اور دعا بھی نہیں دے سکتے. ظالموں کیسی قوم بن گئی ہے. اور کہاں پہ جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ دعائیں دیا کرو. یہ دن ہے دعائیں لینے کے اور دعائیں دینے کے اور دعائیں قبول کروانے کے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو ہدایت دے. آمین. بڑے بڑے رنگیلے بھی ہوتے ہیں. ایک مولانا صاحب میرے شاگرد تھے، میں نے ان کو ایک مسجد میں بھیج دیا. تو چلے میں یہ بات آگے چل کے کرتا ہوں. حضرت علی کی آخری بات سناتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 کام کرنے والے بندے سے اللہ حساب نہیں دیتا. سبحان اللہ. 4 کام کرنے والے سے اللہ حساب نہیں لیتا. پہلا کام، جس کی تنہائی پاک. سبحان اللہ. جس کی تنہائی پاک ہو. ممبر پہ تو میں بھی بڑا حاجی بن کے بیٹھا ہوا ہوں، بڑا مزہ تو تب ہے نا تنہائی کمرے میں پاک ہو. تو فیس بک بھی ساتھ ہو، یوٹیوب بھی ساتھ ہو، جوانی بھی ہو، تو پھر بات وہی ہے. بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. وہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں جس کی تنہائی پاک ہو. کون سا حاجی ہے بتائے نا جو فیس بک کھولے گا، یوٹیوب کھولے گا تو آگے کچھ نہیں آئے گا. میری بات تو نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو تیری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، جو تیرے ان 2 جبڑوں کے درمیان تیری ضماد ہے، ان دونوں کی ضمانت تو مجھے دے دے، میں محمد تجھے اللہ کی جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے ان نگاہوں کی حفاظت بھی جو ہے نا ضروری ہے. نگاہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. کچھ آئے گا نہیں آئے گا. مزہ تو تب ہے نا جوانی بھی ہو، خلوت بھی ہو. جلوت کی بات نہیں کر رہا، خلوت بھی ہو. اور جب تنہا بیٹھا ہو تو سوچوں میں مدینے کی گلیاں ہوں، سبحان اللہ.
سرحد خضرا ہو، سبحان اللہ، زبان پہ رب کا قرآن ہو، سبحان پھر تو اللہ، مزہ ہے نا اس تنہائی کا۔ سبحان اللہ، ساری رات فیس بک پہ لگا رہا، غلاظتوں کے ڈھیر سامنے۔ یہ گوگل تو ایسی بیماری ہے، جدھر بھی جاؤ اچھے کام میں بیچ میں داخل ہو جاؤ تو پھر بھی کوئی حد نہیں ہے، اور ماڑے میں چلے جاؤ تو پھر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو 2015 میں جب LLM کا تھیسس لکھا تو مجھے تب پتا چلا کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے پہلے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جس کی تنہائی اچھی ہو، اور سوچو ہماری تنہائی کیسی ہے، اگر بیگم کے ساتھ بھی ہے تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے دوسروں کی غیبت ہی کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ تنہائی میں ہے تو کسی کے بارے میں بخل سوچتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا بخیل وہ ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی جو آدمی زیادتی کے باوجود معاف کر دینے والا، اس کے اوپر زیادتی ہو پھر بھی وہ معاف کر دے، ہم معاف نہیں کرتے، بغض دل میں سجا لیتے ہیں اور گلی محلے میں بیٹھے چوروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تویز کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں۔ جی بھائی جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو تویز کیا کرے گا، جادو کیا کرے گا؟ اور مسلمان کے اوپر جادو کرواتا ہے، ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جب تک اللہ کی طرف سے خیر ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کی طرف تلقین کرنے والا، سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اسلام سے ان کا پتہ کٹ جاتا ہے۔ مزہ آ گیا نہیں؟ میں نے بات کی تھی، پتہ نہیں میں بات میں کرتا ہوں، مجھے بھول نہیں۔ مولوی جی ہاں، معاف کرنا سیکھو۔ تیسری بات پاس کچھ نہیں ہے تو میں دوسری بات پہ ذرا تھوڑی سی اور بات کر، ہم معاف نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کچھ مرنے والے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ بھی زبانی کلامی کرتے ہیں۔ دعا مانگتے ہو نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ کدھر پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ میں۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ بھائی اللہ سے دعا کرتا ہے، خود کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے معاف کر دے، خود جا کے تویز اور جادو کروا رہا ہے، کیسا بہترین دھوکہ ہے۔ وَمَيِّتِنَا، یاد بھی کر لو سر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور زندوں کے لیے بھی کر دو نا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تم کو اور مجھے ہدایت دے تو مجھے آمین کہلوانے کے لیے بھی خیرات مانگنی پڑ رہی ہے۔
اس لیے کہ ہم نے مولویوں کو رکھا ہی مانگنے کے لیے ہے۔ بہت خوش ہو گئے، سب چہروں کے اوپر خوشی آ گئی ہے۔ وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللہ جو حاضر ہے ان کو معاف کر دے۔ اسی صف کے اندر اپنا چچا زاد بھائی بھی کھڑا ہے، اپنا مولویر بھی کھڑا ہے، اپنا محلے دار بھی کھڑا ہے، اس کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، جو اس نماز جنازہ کے اندر موجود ہے رب ذوالجلال ان کو بھی معاف کر دے، اور جو موجود نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دے۔ نماز جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے رب ذوالجلال میرے جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو میرے حاضر نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اسی نماز جنازہ کے اندر اپنے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنا بڑا دھوکے باز ہو گیا ہے، جو حاضر ہیں ان کی دعا کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، لیکن جب وہ سامنے آ جائے تو ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کرتا۔ دھوکا ہے کہ نہیں؟ یہ سر جب نیچے کر دیتے تو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں، یا اللہ خیر کرے۔ بتاؤ نا دھوکا ہے کہ نہیں؟ بھائی جیسے رب کے حضور دعا کر رہے ہو ویسے عمل سے بھی تو دکھاؤ نا۔ کتنی بڑی دعا، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اب مجھے یاد آ گیا مولوی صاحب کی بات، میرے شاگرد تھے، جوان تھا ماشاءاللہ، بڑا دبنگ قسم کا لڑکا تھا، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا۔ جو انتظامیہ کے سربراہ تھے انہوں نے دکان کا افتتاح کیا، تو وہ یہ دیا کہ جو آمین نہیں کہے گا ذرا اس کو اٹھا کے مارے۔ آپ چھڑی آ گئی، آپ ذرا ہوش سے بیٹھو، بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے۔ وہ دعا کر رہا ہے، بڑی سر لگا کے کہتا ہے اللہ جناب کو ہدایت دے، اتنی بات کہنی تھی۔ اس نے کہا مولوی صاحب اٹھو۔ وہ کہتا ہے استاد جی میں نے سوچا کوئی میں نے ہدایت کی دعا کی ہے، شاباش دے گا، چلو مولویوں کو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب دکان سے باہر نکل، تو 80 پہ ہے نظر آنے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے، جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر رہے یا اللہ جناب کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں اٹھو دکان سے باہر جا، ہم تجھے بھی ہدایتیں نظر آتے ہیں، ایک تو ہی ہدایت والا ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہدایت کے ساتھ عقل بھی دے۔ عقل نہ ہوگا تو پھر موجے ہی موجے ہیں، پھر موج ہی۔ تو اس لیے اپنی تنہائی کو اچھا کرو، صرف علی علی کرنے سے بات نہیں بنتی۔ وہ تھوڑے ہیں جو چرس کا سوٹا بھی لگاتے ہیں، بھنگ کا ایک پیک بھی لگاتے ہیں، اور وہ علی علی کر رہے، علی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ آپ کو نہیں بولا۔ علی کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے مزار کے اوپر سوٹا بھی لگا رہا ہے، او جی بابا جی کا ملنگ ہے۔ اسلام کی ہسٹری میں بتا دو، نبی کے اصحاب سے لے کر کے اہل علم اور اہل ثروت لوگوں میں آج تک کوئی ایسے بھنگی اور چرسی آئے؟ جب تیرے اندر نبی کی تعلیمات نہیں آئیں گی، پھر ہدایت کی دعا کے لیے آمین نہیں نکلے گی۔ یا اگر مالدار ہے، آخری بار حضرت علی نے فرمایا وہ آدمی ہے جس سے تجھے ڈر ہو اور اس کے سامنے تو حق بات کہہ دے، قیامت کے دن تیرا رب تجھ سے حساب نہیں لے گا۔ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔
تو مولوی صاحب کو بھی اسی سے ڈر تھا، اس نے ہدایت کی دعا کر دی، اس نے کہا اٹھ اور دروازے سے باہر چلا۔ ذرا سمجھنا چاہیے، ہدایت سب سے بڑی دولت ہے ایک اہل ایمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، بے شک اور اس کے لیے اللہ نے یہ دن اور یہ راتیں رمضان کا آخری عشرہ عطا کر دیا ہے۔ رات کو جاگو، دن کو روزہ رکھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور مومن کا بہترین خیال جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ جزاک اللہ۔